بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم قرآن عظیم فرقان حمید میں فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی مان لائے اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ان پر بھی مان لائے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو وہ شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ قرآن کا تقاضا یہ ہے، آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شیطانوں کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو ان کو دور تک جو ہے نا غلط راستے کی طرف بہکانا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ یہ فیصلہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتے ہیں، کیونکہ یہودی بے شک رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس کو اتنا یقین تھا کہ رسول اللہ فیصلہ جو کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ لیکن منافق کے دل میں چور تھا، اس نے کہا نہیں، یہ فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں اور وہ فیصلہ کرے گا۔ آپس میں بحث مباحثہ ہوا، منافق کی بات نہ چلی، رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب جب باہر نکلے حضور کی بارگاہ سے تو منافق چلانے لگا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کے بعد جو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں وہ رسول اللہ ہیں، لیکن اس نے چلانا شروع کر دیا، کہنے لگا نہیں یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا نہیں تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے، کہا نہیں، چلتے چلتے حضرت عمر کے پاس چلے گئے، ساری بات سنائی تو یہودی کہنے لگا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک میری بات سن لیں، یہی فیصلہ ہم آپ کے نبی کے پاس بھی لے کے گئے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے جب ان کے پاس گئے تو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، چلو یہ بتاؤ کہ فیصلہ انہوں نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا فیصلہ انہوں نے میرے حق میں کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، کہا اچھا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے تو اس منافق کا سر قلم کر دیا، شور پڑ گیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگ آ گئے کہ یہ کیا بات کہ حضرت عمر نے بلا وجہ ایک شخص کا قتل کر دیا، تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ سب سے زیادہ فیصلہ اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ رسول اللہ ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے جو دھتکار دیا جاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ سے جو نکال دیا جاتا ہے، اس کو جگہ کہیں نہیں ملتی۔ اگر اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ تو آج مجھے بھی جاننا ہے، آپ کو بھی جاننا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے فیصلے کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارے فیصلے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا